الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو ان اسماء میں تھی جو منصوب اور کبھی غیر منصوب واقع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپ پڑھ چکے، وہ کیا تھا؟ مستثنا۔ آج آپ دوسرا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ دوسرا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ المشتغل عنہ العامل۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا، یا چھوڑیں اس کو، منہ موڑنے والا اس اسم سے اس کا عامل۔ ٹھیک، مشتغل مانیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں فاعل۔ مشتغل مانیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں مفعول۔ اب وہ اگر المشتغل کا فاعل مانے عامل کو تو اس کو اس میں فاعل کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس کا تعلق اس اسم کے ساتھ کریں تو اس اسم کو کہیں گے المشتغل عنہ العامل۔ ٹھیک ہے، المشتغل عنہ العامل۔ تو اب مشتغل آپ پڑھیں فی الحال۔ یہ اس باب کو باب اشتغال کہتے ہیں۔ باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب اشتغال۔ یہ ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں کہ ایک اسم شروع میں ذکر کیا جاتا ہے، اس اسم کا عامل اس اسم سے روٹ کر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور وہ عامل ایک ضمیر میں عمل کرتا ہے، وہ ضمیر جو ہے اس اسم کی طرف پلٹتی ہے، تو وہ اسم کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی غیر منصوب۔ ٹھیک، اس اسم کا عامل کون ہے؟ کیا یہی عامل ہے جو اس کے بعد آیا ہے؟ فرماتے نہیں، یہ یفسرہ، یہ اس عامل کی تفسیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، بیٹا ضربتہ فعل، تو فاعل، ہو مفعول، ہو کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضرب تو کہہ رہا ہے کہ زید سے پہلے بھی ایک میرے جیسا عامل ہے جس نے زید کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ وہاں اگر ضربتوں کی جگہ پر جو ہے فرض کریں، آپ یہ کہتے ہیں زید ضرب، کیا کہتے ہیں؟ زید ضرب، ضرب فعل مجہول، ہوا کی ضمیر اس میں مستتر جو اس کا نائب فاعل، وہ ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ تو اب یہ ضرب کہہ رہا ہے کہ میرے سے پہلے جو زید آیا ہے اس کا عامل بھی ضرب ہے، جو کیا ہے؟ تقدیر میں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور کہیں کہیں پر کسی فعل کو تقدیر میں رکھنا بیٹا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس اسم کے بعد کوئی ایسی چیز آئی ہے جس کے بعد مبتدا واقع ہو سکتی ہے، غیر مبتدا واقع نہیں ہو سکتی، تو ہم زید سے پہلے بھی کسی ایسی چیز کو تقدیر میں رکھیں گے جس کے بعد مبتدا واقع ہو سکتی ہے، تو پھر اس زید کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے۔ تو اب فرماتے ہیں، اب زید سے پہلے اگر فعل کا آنا غالب ہو، مفسر کو ہم دیکھیں گے، مفسر فعل ہے تو اس سے پہلے بھی غالباً کیا ہوگا؟ فعل، تو پھر وہ اسم جس سے منہ موڑا گیا وہ کیا ہوگا؟ منصوب۔ اگر اس کے بعد تفسیر کرنے والا ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بعد اسم واقع ہوتا ہے، تو پھر ہم اس مشتغل کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے اس مبتدا کی وجہ سے۔ اور کچھ ایسے مورد ہیں جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، ہم اس کو دونوں اعراب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جو ہے کیا ہے ہم اس کو جناب نصب بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد بظاہر جو ہے کیا ہے، یہاں پر بات جو ہے حرف ندا کی بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں کیونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں پھر اتنا سست روی سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ جس کلمے کو یا کے ذریعے یا حروف ندا کے ذریعے بلایا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں منادا اگر نکرہ ہوگا تو منصوب ہوگا، مضاف شبہ مضاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اگر منادا مفرد معرفہ ہوگا تو یبنا علی ما یرفع بہ، اسے مبنی کیا جائے گا علامت رفع پر۔ مثلا یا عبداللہ،
اب منصوب ہو گیا، یا رجلن منصوب ہو گیا، یا زیدو پھر مبنی ہو گیا اور مرفوع ہو گیا. بس منادا بھی دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کبھی منصوب ہوتی ہے اور کبھی غیر منصوب ہوتی ہے. اچھا، حرف ندا یا حروف ندا ہیں کتنے؟ وہ وہی ہیں جو ہدایت میں آپ پڑھ کر آئے، 5 ہیں، یا آیا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ. کیا منادا پر ہمیشہ حرف ندا کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ کہتے کبھی کبھی حذف بھی ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا یوسفو اعرض، اصل میں یا یوسفو. اور کبھی کبھی یہ یا حرف ندا کو گرا دیتے ہیں، اس کے عوض میں میم مشدد لے آتے ہیں منادا کے آخر میں. کہاں لے آتے ہیں؟ اصل آپ دعاؤں میں پڑھ دیں نا اللہم، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لنا ورحمنا، تو یہ اللہم اصل میں کہتا ہے یا اللہ ہو. ٹھیک، بس ایک کلمے میں اگر میم مشدد آ گئی تو یا نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ جو ہے کیا ہے جناب، میم یا کا عوض ہے، اور یا کیا ہے؟ معوض. یا کیا ہے؟ معوض. ٹھیک، معوض آئے گا تو عوض نہیں آئے گا، عوض آئے گا تو معوض نہیں آئے گا. پھر کہتے ہیں یہ یا جو ہے یہ کبھی کبھی یہ کیا ہے مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس پر رویا جاتا ہے، اور کبھی کبھی استغاثہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں آپ پڑھے نہیں پڑھے؟ دونوں چیزیں پڑھے ہیں ہدایہ میں، کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتائی. ہدایہ میں بھی پڑھے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیخنا چلانا نہیں ہے کہ درس زیادہ ہے، آپ کی کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں ہوگا. الثانی، الثانی یعنی جو منصوب اور غیر منصوب واقع ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا. المشتغل عنہ العامل، جس سے موڑا گیا ہے عامل کو. ٹھیک ہے، یا المشتغل عنہ العامل، جس سے عامل نے منہ موڑ لیا ہے. ٹھیک، اذا اشتغل عامل، جب منہ موڑ لے عامل، ان اسم مقدم، اس اسم سے جو پہلے گزر چکا ہے. منہ موڑ کے پھر کیا کرے گا؟ ایک بیوی کو طلاق دے گا تو دوسری تو شادی کرے گا نا، بنسب ضمیر ہی. بھائی اس اسم کو تو نسب نہیں دیتا، اس اسم کے ضمیر کو نسب دیتا. ایسا پڑھوں یا اور بھی ایسا پڑھوں؟ ٹھیک، او متعلق ہی، یا بھائی اس اسم کے ضمیر کو نسب نہیں دیتا، کسی ایسی چیز کو نسب دیتا ہے جو اس اسم کے ساتھ کیا رکھتی ہے؟ تعلق کو رکھتی ہے. کان لذالک الاسم، تو ہو جائے گا. ہو جائے گا کا ترجمہ کہاں سے میں نے کیا؟ کان سے. کان نہیں بولو، کان ہو جائے گا اس اسم کے لیے، یا ہو جائیں گی اس اسم کے لیے 5 حالات، 5 حالتیں ہو جائیں گی. وَيَجِبُ نَصْبُهُ، بھائی پہلی حالت پینسل کے ساتھ 1 کا عدد اس پہ مصطفیٰ لگا دو. وَيَجِبُ نَصْبُهُ، بس واجب ہے اس اسم مقدم کو نصب دینا. بعامل مقدر، ایک چھپے ہوئے عامل کے ذریعے. یفسرہ، اسے چھپے ہوئے عامل کی تفسیر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کون؟ المشتغل. یہاں مشتغل نہیں پڑھنا، المشتغل، جس نے منہ موڑا ہے. بھائی کب؟ اذا تلا، ٹھیک ہے، جب وہ اس اسم کے پیچھے آئے ما، ایک ایسی چیز لا یتلو ہو الا فعلن، اس چیز کے بعد کوئی اور چیز نہیں آتی سوائے فعل کے. یعنی اس اسم کے بعد ایک ایسی چیز آئے جس کے بعد فعل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، تو ہم اس اسم سے پہلے بھی ایک فعل کو تقدیر میں رکھیں گے. ادات تحذیز. تحذیز کا کیا مطلب ہے بھائی میرے؟ تحذیز کا فی الحال آپ کو آسانی سے، یعنی وہ کلمات جو کسی کو ابھارنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ ابھارنے کے لیے. متاویو صحیح، ٹھیک، ہاں، جیسے حلا زیدن اکرمتو، ہاں ابھی تو نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی زید جب تمہارے پاس ہے تو تو نے عزت کیوں نہیں کی؟ ڈانٹنے کے لیے یہاں پر یہ حلا آیا ہے.
تو حلہ کے بعد بیٹا کبھی بھی اسم نہیں آ سکتا، حلہ کے بعد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اب زیدن کو مرفوع تو پڑھ نہیں سکتے، حلہ کے بعد ایک فعل کو تقدیر میں مانیں گے۔ اکرم تو اس فعل کی جو ہے کیا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے، اکرمت، ٹھیک ہے، اس نے زید کو نصب دی ہے۔ وقت ادات شرط، یا جیسے ادات شرط ہے، ادات کو بمعنی حروف یا وہ الفاظ، حروف نہیں بلکہ وہ الفاظ، وہ کلمات جو شرط کی معنی میں آتے ہیں۔ اذا زیدن لقیتہ، جب بھی زید کے ساتھ ملاقات کرو، فاکرم ہو، تو تم زید کا کیا کرنا؟ اکرام کرنا۔ بیٹا اذا کے بعد کبھی بھی اسم نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اذا کے بعد ہمیں ایک فعل کو تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ یہ لقیت اس فعل کا جو ہے کیا ہے؟ مفسر ہے، یعنی اذا لقیت زیدن، ٹھیک ہے، لقیت فعل، تو اس کا فاعل، زید اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ تو یہ وہ صورت ہو گئی جہاں پر اس اسم کو، کون سا اسم؟ مشتغل، عامل کو مشتغل بولیں گے، اسم کو مشتغل، جب یہ ایسے کلمات کے بعد آئے جن کے بعد فعل آتا ہے۔ وَرَفْعُهُ، بیٹا واو عاطفہ، یہ رفع کو عطف کر رہا ہے کس پر؟ نصب پر۔ نصب کو ہم نے مرفوع اس لیے پڑھا جناب پرویز کہ وہ یجب کا فاعل تھا، یعنی یہاں پر بھی یوں ہے، وہ یجب رفعہ، اس اسم کو رفع پڑھنا واجب ہے، بالابتداء، مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ بھائی کب؟ اذا تلا، جب اس اسم کے پیچھے آئے، ما ایک ایسا کلمہ، لا یتلو ہو، جس کلمے کے پیچھے نہیں آتا الا اسم، مگر اسم، کا اذا الفجائیت، جیسے اذا فجائیہ۔ بھائی وہ اذا جو اچانک کی معنی دیتی ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، میں گیٹ پہ نکلا تو اچانک دیکھا امجد کھڑا تھا، ٹھیک، اب اچانک کے بعد فعل استعمال نہیں ہوتا، اچانک کے بعد اسم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے خرج تو میں نکلا، فَإِذَا زَيْدٌ، ٹھیک ہے، اچانک دیکھا زید کیا تھا؟ یضربہ امر، اس کو امر مار رہا تھا۔ معنی کے لحاظ سے زید مفعول ہے، لیکن اذا کے بعد ہم یہاں فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر اسی اذا کو شرطیہ مانے تو پھر اس اذا کے بعد اسم تقدیر میں نہیں ہو سکتا، اسی اذا کو اگر فجائیہ مانے تو اسم تقدیر میں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یوں کہیں خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ موجود، زید مبتدا، موجود اس کی خبر، اور مبتدا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مرفوع ہوتا ہے۔ او فصل بینہ و بین المشتغل، یا بیٹا ایسا ہو کہ فاصلہ لایا جائے بینہ اس اسم کے درمیان، و بین المشتغل اور عامل کے درمیان، ما ایک ایسی چیز کا فاصلہ ہو، لہ صدر ہو، جو کہتی کہ میں صدارت طلب ہوں، میں صدارت طلب ہوں، یعنی وہ آ کے کینچی کے ساتھ کاٹ دے گی اس اسم کا تعلق بعد والے فعل کے ساتھ، وہ گویا کہ نیا جملہ ہو گیا، تو اب پہلے والے اسم کو بھی ہمیں رفع دینا پڑے گا۔ جیسے زیدن حل رأیتہ، بیٹا اگر حل نہیں ہوتا تو پھر زیدن ہم پڑھتے، کیوں؟ رأیت اس کے عامل کی تفسیر کر رہا تھا، لیکن اب یہاں پر جو کیا زید مبتدا، حل رأیتہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ وہ یہ ترجح ہوئی تیسری صورت، پہلی صورت میں نصب دینا واجب تھی، دوسری صورت میں رفع دینا واجب تھا، تیسری صورت میں نصب دینا بہتر ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ کب؟ اذا تلا مضان الفعل، جب یہ اسم پیچھے آئے، مضان الفعل ایک ایسی چیز کے جہاں گمان غالب فعل کا ہوتا ہے، یعنی غالباً فعل ہے، کبھی اسم بھی آ سکتا ہے لیکن غالباً جو ہے کیا ہے وہ فعل آ جاتا ہے۔ جیسے زیدن ضربتہ، بیٹا کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ استفہام کے بعد عام طور پر فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل میں ضربت زیدن، وہ جو ضرب سے چھپا ہوا ہے اس نے اس زید کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ یہاں پر تلا کا فاعل کون ہے؟ تلا کا فاعل ہوا کی ضمیر ہے، وہ ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہو اس میں مشتغل کی طرف، یعنی جب وہ
اس میں مشتغل بعد میں آئے کس کے؟ مضان الفعل، ایسی جگہ کی جہاں گمان ہوتا ہے عام طور پر کس کا؟ فعل کا، ٹھیک ہے۔ او حصل بنسبہ تناسب الجملتین، بھائی دوسرا مورد جہاں نصب پڑھنا بہتر ہے، بھائی حاصل ہوتی ہے اس اسم کو نصب دینے سے دو جملوں میں مناسبت ایک جیسا ہی۔ اگر ہم نصب نہیں دیں گے تو دونوں جملے ایک جیسے نہیں بنیں گے۔ فی العطف، عطف کرنے کے لیے آتے قام زید، کھڑا ہوا زید، ٹھیک ہے، وَأَمْرًا أَكْرَمْتُهُ، اور امر کا میں نے اکرام کیا۔ بیٹا قام فعل، زید اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہوا سجاد؟ توجہ تانجی کتنا پٹر، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب واو عاطفہ، ٹھیک، اگر امرن کو آپ منصوب پڑھیں گے تو امرن سے پہلے بھی ایک فعل تقدیر میں ہوگا، وہ فعل اور امرن مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف کرنا اچھی بات ہے، تو پھر یہ جملوں میں کیا ہو جائے گی؟ مناسبت، یعنی پہلا بھی فعلیہ ہے تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ امرن پڑھیں گے تو امر مبتدا، اکرم تو اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر کیا بنیں گے؟ کون سا جملہ؟ اسمیہ۔ اسمیہ کو فعلیہ پر بنانا مناسب نہیں ہے۔ او کان المشتغل فعل طلب، بھائی یہ تیسرا مورد جہاں نصب پڑھنا بہتر ہے، منہ موڑنے والا عامل فعل طلب ہو۔ فعل طلب کون سے ہوتے ہیں بیٹا؟ امر، نہیں، استفہام، یہ ہو، جیسے زیدن اضرب ہو، تو یہاں پر بھی نصب پڑھنا بہتر ہے دوسرے رفع پڑھنے سے۔ چوتھا مورد بھائی وہ یتساوی الامران، دونوں باتیں مساوی ہیں، نصب پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذا لم تفت، جب فوت نہ ہو جائے، جب ضائع نہ ہو جائے مناسبت فی العطف، عطف کرنے میں الگ تقدیر ہے دونوں صورت میں، یعنی کیا؟ نصب کے ساتھ بھی فتح مناسب ہے، رفع کے ساتھ بھی فتح مناسب ہے، دونوں صورتوں میں عطف کی مناسبت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جیسے زید قام و امرن اکرمتہ، بیٹا زید مبتدا، قام اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اب اگر آپ پڑھ دیں وہ امرن اکرمتہ، اب امرن کو بھی آپ نے مرفوع کیا تو امر مبتدا، اکرم تو خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر مل کر یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا، تو جملہ اسمیہ پر عطف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر امرن پڑھیں گے تو پھر ہم عطف صرف زید پر نہیں، صرف کام پر عطف کریں گے۔ بھائی کام فعل ہے، اس میں ہو کی ضمیر مستتر ہے، وہ اس کا کیا ہو جائے گی؟ فاعل۔ یہ فعل اور فاعل مل کر کیا ہو جائیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ اور امرن سے پہلے بھی ایک فعل تقدیر میں ہے، وہ بھی جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَإِنْ رَفَعْتَ، اگر تم نے امر کو رفع دیا، فَالْعَطْفُ عَلَى الْإِسْمِيَّةِ، تو عطف ہو جائے گی جملہ اسمیہ پر۔ او نصبت، اور اگر تو نے امرن کو نصب دی، فَعَلَى الْفِعْلِيَّةِ، تو پھر عطف کس پر ہو جائے گی؟ فعلیت پر۔ وَيَتَرَجَّحُ، یہ پانچویں صورت مصطفیٰ، اور بہتر ہے رفع فیما ادا ذالک، یہ جو چار مورد گزرے، ایک مورد میں نصب واجب تھی، ایک مورد میں رفع واجب تھا، ایک مورد میں نصب بہتر تھی، ایک مورد میں دونوں مساوی تھے، ان چار کے علاوہ اگر کوئی اور مورد ہو تو پھر رفع دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ لأولویت عدم تقدیر، اس لیے کہ بیٹا اگر آپ رفع پڑھیں گے تو اس کلمے کو کیا مانیں گے؟ مبتدا، اور مبتدا میں کسی عامل کو تقدیر میں رکھنا ہوتا ہے؟ نہیں، مبتدا کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ لیکن اگر اس کو آپ نصب پڑھیں تو آپ مجبور ہیں کہ کسی چیز کو تقدیر میں رکھیں۔ کہتے ہیں عربوں سے جا کے ہم نے پوچھا تقدیر میں رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں تقدیر میں نہ رکھنا بہتر ہے۔ جب تقدیر میں نہ رکھنا بہتر ہے تو پھر نصب نہ دینا بہتر ہے، جب نصب نہ دینا بہتر ہے تو پھر کیا بہتر ہے؟ رفع۔ جیسے زید ضربتہ،
میں نے زید کو مارا. الثالثو جناب ان 4 اسماء میں سے تیسرا المنادا منادا ہے. وهو المدعو بأیا او حیا او اے او وا مع البعد. ٹھیک ہے، وہ ہے جس کو بلایا جائے پکارا جائے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے؟ ایا کے ذریعے یا حیا کے ذریعے یا اے کے ذریعے یا وا کے ذریعے. البتہ مع البعد وا کے ساتھ آپ اس کو بلائیں گے جو دور ہوگا. وہ بالحمزت اور ا کے ذریعے بلاتے ہیں مع القرب. مثلا آپ یہاں بیٹھے نا بیٹا، میں وا پرویز نہیں کہہ سکتا، یہاں کہوں گا اب پرویز. ٹھیک ہے، وہ بیا مطلقہ، لیکن یا کے ساتھ ندا کرنا یہ کیا ہے؟ مطلق ہے. یعنی دور والے کو بھی بلا سکتے ہیں، درمیانے فاصلے والے کو بھی بلا سکتے ہیں، نزدیک والے کو بھی بلا سکتے ہیں. وہ یشترط اور شرط ہے کو سجاد نے جو دماغ پھیرے تو پھر درس گھنو تھیو. ٹھیک ہے، وہ یشترط اور شرط ہے کون المنادا مظہرن، منادا کیا ہو اس میں؟ ظاہر، یعنی ضمیر منادا نہیں ہو سکتا. وہ یا انت ضعیف، اور اگر کوئی یا انت کہے یعنی اے تو فرماتی یہ ضعیف ہے، مضبوط نہیں ہے. بس ایک شرط یہ ہے کہ منادا کیا ہو اس میں؟ ظاہر. دوسری شرط وہ خلو وہ بیٹا کون ہو کی ضمیر بھی منادا کی طرف جا رہی ہے، خلو وہ کی ضمیر بھی منادا کی طرف جا رہی ہے. اور منادا کا خالی ہونا شرط ہے کس سے؟ لام سے، اس پر الف لام نہ ہو. الا بلفظۃ الجلالہ، مگر اللہ تعالیٰ کا نام تو پیارا ہے نا، یا اللہ کہہ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ الرسول ہے تو یا رسول یا الرسول نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، الرجل کو یا الرجل نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اگر ایسے کہیں گے تو پھر بیچ میں آپ کو ایو یا ایتو لانا پڑے گا. یا ایھا الرسول، ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے. یا ایتھا نفس المطمئنہ ویلتی شاذ، کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا کہ اللتی پہ یا لگا ہوا ہے اور اللتی پہ الف لام بھی ہے. فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ شاذ. وقد یحذف حرف نداء، کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے کس کو؟ حرف ندا کو. لیکن 2-3 ایسے مورد ہیں جہاں حذف نہیں کر سکتے. الا مع اسم الجنس، مگر یہ کہ آپ کسی اسم جنس کو بلائیں. اسم جنس کو بلائیں مثلا جو ہے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رجل، رجل سے مراد جن سے مرد ہے، یعنی یہ فرد ہے، یہ فرد نہیں، جن سے مرد مراد ہے، تو یہاں سے یا کو نہیں گرا سکتے. والمندوب، جس پہ رو رہے ہیں، رونے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آواز کو لمبا کریں. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. یا حسین، یا حسین کو یا کو چھوڑ کے حسین حسین. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہیں کہیں ماتم میں ممکن ہے کرتے ہوں، لیکن اصل میں یا حسین ہے. والمستغاث، یا جس کو آپ پکارتے ہیں مدد کے لیے، بھائی آپ آواز کو لمبا کریں گے تو سامنے والا آئے گا نا، ہو فلانا ہو. ٹھیک، تو اس پر بھی جو ہے کہ حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. اس میں اشارہ پر اگر یا آ جائے اس کو بھی حذف نہیں کریں گے. لفظ جلالہ پر بھی اگر حرف ندا ہو اس کو حذف نہیں کریں گے. ما عدم المیم، البتہ جب میم اللہ پر نہ ہو، بالاغلب غالباً. ٹھیک ہے، ہم حرف ندا کو حذف نہیں کریں گے. غالباً یعنی کیا؟ غالباً یا ہوتا ہے. فإن وجدت المیم لزم الحذف، اگر لفظ اللہ میں میم آ جائے تو پھر لازمی ہے جو ہے جناب اس کو یا کو حذف کرنا. وصلی اللہ علیہ محمد علیہ. گھنی دیر 14